اور رجب کے مہینے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ جن کا دین سے تعلق نہیں ہے، لیکن کثیر مسلمان جو ہے وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ 27 رجب کے روزے اور رات کے قیام کے بارے میں بتائے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ خالصاً بدعت ہے اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ رجب کو وہ کنڈے مناتے ہیں کچھ اس طرح، اور یہ جو ہے خالصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی بھی صحابی سے یہ جو ہے وہ چیز ثابت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کدھر ثابت ہے کہ جیسے کہ ہمارے ابھی پاکستان اور ہند میں مسجدیں وہ جو اس دن جو سجائی جاتی ہیں، خاص کر 27 رجب کو، اور اس طرح رات کو اعتکاف ہوتا ہے اور رات کو اکٹھے جو ہے ذکر کرتے ہیں اور بھی اس طرح کی عبادت کرتے ہیں۔ یاد رکھے میرے بھائی، عبادت، ہر عبادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر چاہیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی سورۃ المائدہ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا اور بحیثیت اسلام مالی پسند کر لیا گیا۔ پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض مہینوں کو، بعض نبیوں کو۔ جس طرح 12 مہینے ہیں، ان میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس طرح نبی بہت سارے ہیں، 1 لاکھ سے اوپر نبی آئے، لیکن سب سے افضل نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح کتابیں بہت ساری آئیں، زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، لیکن سب سے بہترین کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اسی طرح مسجدوں میں سب سے بہترین افضل جگہ مسجد حرام ہے۔ تو بعض کو بعض پر اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے۔ ہم اس وقت جس مہینے میں سانس لے رہے ہیں وہ تقریباً یعنی رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ جن کا دین سے تعلق نہیں ہے، لیکن کثیر مسلمان جو ہے وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ میں رجب کو روزہ یا اعتکاف کے لیے جو خاص کرنا میرے بھائیو بالکل یہ صحیح نہیں ہے۔ میں رجب ان حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی ہے؟ 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے یہ زمین اور آسمان بنے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور ان مہینوں میں اپنی اوپر جو ہے وہ ظلم نہ کرو۔ پیارے بھائیو، آگے چلنے سے پہلے میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا، پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مہینوں کے بارے میں تو بتایا کہ ادب اور حرمت والے مہینے ہیں، ان میں قتل و جدال نہیں کرنے، ان میں گناہ نہیں کرنے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ باقی ٹھیک ہے، ان میں نہیں کریں گے، باقی مہینوں میں کر لیں گے، نہیں۔ خصوصاً ان مہینوں کا ذکر کیا، ورنہ ہمیشہ انسان گناہوں سے بچتا رہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ والناس تک، اس تک پڑھ لیں، ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بخاری کی حدیث نمبر 4662 ہے اور مسلم کی حدیث نمبر 1679 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ سال میں 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت اور ادب والے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، بہت عجیب سا ماحول بنتا جا رہا ہے اب اس وقت۔ میں اپنے پاکستان کے بارے میں بتاؤں گا، بہت سارے کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر قرآن کافی ہے تو مجھے بتاؤ ذرا کہ یہ مہینوں کا ذکر کدھر ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ قرآن کے ساتھ حدیث حجت ہے بھائی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک نہیں کہا قرآن، 2 چیزیں، ایک قرآن اور ایک میری حدیث، میری سنت۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا، الا انی اوتیت قرآن و مثلہ، مجھے قرآن دیا گیا اور اس کی مثل ایک چیز اور دی گئی ہے، حدیث دی گئی ہے۔ تھوڑی سی بات اور کروں گا، قرآن کریم میں
تقریباً 700 مرتبہ، یہ اس سے کم زیادہ نماز کا حکم آیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ مجھے کوئی مائی کا لال بتا دے کہ نماز کا طریقہ کدھر ہے، قیام میں کدھر ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں، قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، نمازوں کے اوقات دنیا کا کوئی آدمی نہیں بتا سکتا۔ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حج کے بارے میں فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کی استطاعت ہے حج کے لیے وہ جائے۔ ابھی حج کے جانا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی کنکریاں مارنی ہیں، کتنے دن مارنی ہیں، عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز جمع کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ عرفات میں یہ دعا پڑھنی ہے، اور اسی طرح حج کا طریقہ بتایا۔ اس لیے پیارے بھائیو، اللہ کے لیے نبی کی بات بھی حجت ہے۔ آگے چلتے ہیں، باتیں اور بہت ہیں لیکن وقت اتنا اجازت نہیں دیتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے والی جتنی بھی احادیث ہیں سب یا تو ضعیف ہیں یا زیادہ تر موضوع ہیں۔ اسی طرح شیخ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزے اور قیام کے متعلق جتنی بھی حدیث ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں رجب میں روزے اور رات کا قیام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ 27 رجب کے روزے اور رات کے قیام کے بارے میں بتائے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ خالصاً بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو، بہت سارے لوگ ہم میں سے سنی سن کر سن ہو گئے، سنی جو ہے وہ اس مہینے میں خاص کر جاتے ہیں جی، یہاں سے ہی میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ابھی گئے ہیں کہ ہم رجب کا جو ہے رجب میں جو ہے وہ عمرہ کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں، اور چاروں کے چاروں جو ہیں ذی القعدہ میں کیے ہیں، یہ یاد رکھیے میرے بھائی۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں، ہمارے پاک و ہند میں ایک بہت ہی یعنی میں کیا کہوں ایک بدعت جاری ہو چکی ہے، یہ صرف ہمارے پاک و ہند میں ہے، شاید بنگلہ دیش میں بھی ہو، اور وہ ہے رجب کے کنڈے۔ رجب کو وہ کنڈے مناتے ہیں کچھ اس طرح، اور یہ جو ہے خالص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی بھی صحابی سے یہ جو ہے وہ چیز ثابت نہیں ہے۔ پیارے بھائی یاد رکھیں، شب معراج ہوئی، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد احرام سے لے کر اور مسجد اقصی لے کے چلے گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی جماعت کرائی، پھر آپ پہلے آسمان پہ گئے، نبیوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے اور جہنم کے کچھ مناظر دکھائے گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کدھر ثابت ہے کہ جیسے کہ ہمارے ابھی پاکستان اور ہند میں مسجدیں وہ جو اس دن جو سجائی جاتی ہیں، خاص کر 27 رجب کو، اور اس طرح رات کو اعتکاف ہوتا ہے، اور رات کو اکٹھے جو ہے ذکر کرتے ہیں، اور بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھے میرے بھائی، عبادت ہر عبادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر چاہیے۔ میں عموماً کہتا ہوں کہ یہ عبادت ہمیں پتہ چل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلی 1400 سال پہلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نیکی سے محروم رہ گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ جبکہ قرآن کہتا ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 کہ ہم نے آج کے دن جو ہے وہ دین مکمل کر دیا۔ کس پر دین مکمل ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس جگہ پر مکمل ہوا؟ عرفات کے میدان میں۔ پھر ہمیں پتہ نہیں یہ کیوں چیز ہضم نہیں ہوتے کہ ہم آئے دن نئی چیزیں، آئے دن نئی باتیں جو ہیں وہ دین میں نکالتے پھر رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے بھی سنا ہوگا، مجھے کئی لوگوں نے کہا جی اس میں پہلی بات تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ منع کدھر ہے؟ تو منع کدھر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے مکمل اس دین جو ہے جو میں دیکھ ہی ہوں اس میں اس نے کوئی چیز نکالی وہ مردود ہے۔ منع آ گیا کہ نہیں منع آ گیا؟ اور اگر اس طرح اگر بات کہی جائے، آپ نے سنا ہوگا نا جس میں منع کدھر کیا گیا ہے کہ نہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تیجا دسواں چبرات یہ وہ عرس فلانا فلانا یہ وہ، تو پھر تو دین چو کا مربع بن گیا۔ پھر تو جس کی مرضی ہے اٹھ کر جناب وہ کر لے، اٹھ کے جناب علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اذان جو ہے مردے کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اذان دی جا رہی ہے، مردے کو جناب پڑھایا جا رہا ہے، پڑھ بھائی پڑھ من ربوں کا، تو پھر تو قیامت تک کے لیے پھر جو استغفر اللہ میرے بھائی دین وہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مہر ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی چند ایک آیات میں سنا دیتا ہوں۔ پہلی آیت سورۃ نساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی بات مانی۔
دوسری آیت سورت حشر کی آیت نمبر 7 ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس بات کا میرا نبی حکم دے اس پر عمل کرو، جس چیز سے روک دیں اس چیز سے رک جاؤ۔ تیسری قرآن کی آیت سورت محمد کی آیت نمبر 33 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یہ اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کرو گے۔ اسی طرح سورت حجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، آگے نہ جو بلکہ پیچھے رہو، پیروی کرنی ہے، آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اسی طرح سورۃ احزاب میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہنے کے مراد یہ ہے میرے بھائی، قرآن پورا بھرا ہوا ہے اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے تھے۔ سورۃ نجم کی آپ پہلے یا دوسری آیت پڑھیں ذرا، کیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زبان ہی اس وقت کھولتے تھے جب اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو اس چیز بچے، بدعت بڑا خطرناک گناہ ہے۔ میں نے آپ پہلے بتایا تھا کہ بدعتی شخص کی نہ فرض عبادت قبول ہے اور نہ نفل عبادت جو ہے وہ قبول ہے، بلکہ صحابہ کرام کو اگر پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص بدعتی ہے اس کو سلام بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔